بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام اصلاح اعمال کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، حافظ عبدالرؤف۔ آج ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے بدشگونی۔ ہم جانیں گے بدشگونی کسے کہتے ہیں۔ بد یہ سب جانتے ہیں، اس کے معنی ہے برا۔ شگون کہتے ہیں کسی بھی چیز، کسی بھی وقت، کسی بھی کام کو دیکھ کر کوئی رائے قائم کر لینا، جسے ہم کہتے ہیں فعل نکال لینا۔ مثلا کوئی بندہ کسی کو دیکھتا ہے، کسی چیز کو، وقت کو، وہ اس کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے کوئی رائے قائم کر لیتا ہے۔ اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مثلا آپ صبح صبح گھر سے نکلے، آپ نے دیکھا کہ فلاں شخص جو کامیاب ہے وہ آپ سے مل گیا ہے، کوئی اچھے نام والا آپ کو مل گیا ہے، یا راستے میں جا رہے تھے کوئی بزرگ بندہ جو ہے وہ آپ کو ملا ہے۔ اب اس کو دیکھتے ہی آپ یہ رائے قائم کر لیں بھی آج دن بڑا اچھا گزرے گا، کیونکہ میں نے اچھے لوگوں سے ملاقات کی ہے، اچھے نام سنے ہیں، کامیاب لوگوں کو دیکھا ہے۔ یہ اسے کہیں گے جی اچھا شگون۔ مثلا اسی طرح آپ گھر سے نکلے، آپ نے دیکھا کہ آپ کا راستہ جو ہے نا کالی بلی کاٹ گئی ہے، یا کوئی آپ کو ایک آنکھ والا شخص مل گیا ہے، تو فوراً اس کو دیکھتے ہی آپ یہ رائے قائم کر لیں کہ آج کا دن جو ہے یہ اچھا نہیں گزرے گا، آج کوئی نہ کوئی میرا نقصان جو ہے نا یہ ضرور ہوگا۔ عرب کے جو لوگ تھے یہ پہلے اس طرح فعل نکالتے تھے، یعنی اپنے بارے میں رائے قائم کرتے تھے، جو میں کام کر رہا ہوں یہ بہتر ہے، اچھا ہے، غلط ہے، برا ہے، کیا چیز ہے۔ تو وہ اس کے لیے پرندوں کا استعمال کرتے تھے۔ مثلا عقاب جو ہے اس کو استعمال کرتے تھے، اسی طرح کوے کو اڑاتے تھے، الو کو اڑاتے تھے۔ اب جس پرندے کو اڑایا جا رہا ہے اگر دائیں طرف گیا ہے، سمجھ لیتے تھے یہ کام ٹھیک ہے، اس کو کر لینا چاہیے۔ اگر وہ بائیں طرف چلا گیا ہے تو یہ سمجھتے تھے یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کسی بھی چیز کو دیکھ کے انسان جو ہے اپنے بارے میں غلط رائے قائم کر لے، کیونکہ اس کو شیطانی کام کہا گیا ہے حدیث پاک کے اندر۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے انسان کے دل میں خیال آ جاتا ہے، انسان چاہتا نہیں ہے، مگر اس نے کوئی ایسی چیز دیکھی کہ اس کو اپنے بارے میں کوئی خیال جو ہے وہ قائم ہو گیا۔ اب ہر بندہ جو ہے وہ دیکھتا ہے، کوئی نہ کوئی رائے تو قائم ہو جاتی ہے۔ کیا اس کا بھی اس کو گناہ ملے گا؟ نہیں، کسی چیز کا خیال آنا اس پہ گناہ نہیں۔ جیسے قرآن پاک کی آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، کیونکہ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ دیکھے گا، اس کو خیال تو آئے گا۔ ہاں، اگر اس نے اب اس پہ سوچنا شروع کر دیا، مثلا وہ گھر سے نکلا، اس نے دیکھا کہ بلی یا کتا کوئی راستہ کاٹ گیا ہے، تو واپس آ جائے، آج میں نے سفر نہیں کرنا، آج میں نے کام پہ نہیں جانا، کیونکہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، پیسے کا ضیاع ہو سکتا ہے۔ اس نے اگر اس پہ عمل کر لیا تو پھر ایسا شخص جو ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ بدشگونی جو ہے یہ ایک عالمی بیماری ہے۔ آپ جس ملک میں بھی چلے جائیں وہاں پہ اس کی مختلف شکلیں موجود ہیں۔ اب چند اس کی صورتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ مثلا بعض اوقات کوئی بندہ کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس لیے رک جاتا ہے کہ فلاں بندہ یہ جو کام کر رہا ہے نا اس کو نقصان ہو گیا ہے، تو میں نے نقصان والے بندے کو دیکھ لیا ہے، یہ بندہ منحوس ہے، اگر میں نے کام کیا نا یہی تو میرا کام جو ہے نا یہ برا ہوگا، یہ اس نے بدشگونی لے لی۔ اسی طرح بعض اوقات گھر سے نکلتے ہی ایمبولینس سامنے آ گئی، اس سے بھی بدشگونی لے لیتے ہیں۔ بعض اوقات اخبارات ہم پڑھتے ہیں، ڈائجسٹ رسائل جو ہیں اس کے اندر وہ ستارے جو ہیں اس کو دیکھ کے انہوں نے ذائچے بنائے ہوتے ہیں آج کا دن کیسے گزرے گا، اب اس کو دیکھا اس دن، اس سے بدشگونی لے لی۔ اسی طرح بعض اوقات یہ بھی سوچا تھا کہ گھر میں مہمان آیا ہوا ہے تو کسی نے جھاڑو دے دیا، اس سے بھی بدشگونی لے لیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کسی نے جوتا اتارا، جوتا اتارتے ہوئے دوسرا جوتا اوپر آ گیا، اس سے بدشگونی مراد لے لیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جوتے کے نیچے کسی کا ناخن آ جائے تو اس سے بھی بدشگونی جو ہے یہ لیتے ہیں۔ کبھی کسی نے رات کو بلی کے رونے کی آواز سنی یا دن کو کتے کی، وہ اس کو بھی منحوس سمجھتے ہیں، اس سے بھی بدشگونی مراد لیتے ہیں۔
بعض کو ایسے ہوتا ہے جی جو مرغ ہے اس نے دن میں اذان دے دی، دوپہر کو دے دی، شام کو، اب اس سے بھی بدشگونی مراد لیتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں اس کو ذبح کر دیتے ہیں، بھائی اس سے کوئی نہ کوئی مصیبت جو ہے وہ گھر میں آ سکتی ہے۔ ایسے ہی مثلا کوئی دکاندار ہے، اس نے صبح صبح دکان کھولی، کوئی گاہک آیا، اس کا سودا نہ بنا، وہ سودا لیے بغیر واپس چلا گیا، اب وہ دکاندار حضرات جو ہیں اس سے بھی بدشگونی مراد لیتے ہیں، بھی یہ بندہ جو خالی ہاتھ گیا ہے آج کا دن اچھا نہیں گزرنا، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ اسی طرح گھر میں نئی دلہن آئی، خاندان میں سے کوئی شخص فوت ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے، تو اب اس کی خیر نہیں ہے، اس پہ ایک منحوس ہونے کا لیبل لگ جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی عورت جو ہے وہ جوانی میں بیوہ ہو جائے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ منحوس عورت ہے۔ اسی طرح اس سے بھی بدشگونی مراد لی جاتی ہے، بھی خالی کینچی کسی نے چلا دی نا، اس سے دشمنی گھر میں پیدا ہو جائے گی۔ ایسے ہی برتن جو ہیں گھر میں ٹکرا جائیں، اس سے بھی بعض لوگ جو ہیں بدشگونی مراد لیتے ہیں۔ اچھا، بچے کے دانت جو ہیں وہ غلط نکل آئیں، ڈبل نکل آئیں، تو بعض لوگ اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ یہ ننھیال یعنی ماموں وغیرہ کے لیے یہ بہت بھاری ہیں، یہ ان کے لیے اب اچھا نہیں ہوگا۔ اسی طرح بچہ سویا ہوا ہے، کوئی بندہ اس کے اوپر سے گزر گیا، اب لوگ جو ہیں اس سے بدشگونی کیا لیں گے، اس کا قد چھوٹا رہ جائے گا۔ اسی طرح کوئی شخص کھڑا ہوا ہے، اس کے نیچے سے کوئی بچہ گزر جائے تو یہ اس سے مراد یہ لیں گے جناب کہ اب اس کا قد جو ہے مزید نہیں بڑھے گا۔ اسی طرح رات کو آئینہ نہیں دیکھنا کیونکہ چہرے پر جھریاں جو ہیں وہ پڑ جائیں گی۔ اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے نا، اس وقت کوئی حاملہ عورت ہے تو سورج گرہن لگا ہوا باہر نکل آئی، تو اب اس سے یہ مراد لیں گے کہ یہ باہر آ گئی ہے، بچہ جو ہے اس میں نقص پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح بعض نمبر ایسے ہیں، ان نمبروں سے لوگ بدشگونی مراد لیتے ہیں، مثلا خصوصاً 13 کا نمبر، اکثر ممالک میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو منزلیں زیادہ ہوتی ہیں جس بلڈنگ کی، اس میں 12 کے بعد 13 کا ہندسہ نہیں لاتے، 14 لے آئیں گے، 15 یا اور کو اس میں لے آئیں گے۔ کیوں؟ بھئی یہ ہندسہ جو ہے نا، یہ نمبر بہت بھاری ہے، تو یہ بدشگونی جو ہے اس کے دنیاوی نقصانات بھی ہیں، آخرت کے حوالے سے بھی بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ بدشگونی جو ہے یہ سب سے زیادہ انسان کی جو فکر ہے نا اس کو خراب کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے دوسری برائیاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بدشگونی لیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی کسی بھی چیز کو، وقت کو، کام کو دیکھ کر اپنے بارے میں غلط رائے قائم کر لینا، یہ ہے بدشگونی۔ اب اس کے نقصانات کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے، انسان کا توکل جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، ہر وقت بندہ جو ہے یہ شیطانی وسوسوں کا شکار رہتا ہے، انسان کے اندر سستی، خوف آ جائے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے سائے سے بھی ڈرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب کوئی بھی مثلاً کوئی شخص ہے، کوئی فیکٹری کا مالک ہے یا کوئی بزنس مین ہے، اب اس نے اپنے ملازم کو بھیجا جاؤ اس کام کی ڈیل کر کے آؤ، اب اس سے اس کام کی ڈیل نہ ہوئی، وہ آرڈر ہاتھ سے نکل گیا، اب اس کو منحوس قرار دیتے ہیں بھی یہ بندہ ہے ہی ایسا، یہاں تک کہ وہ اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، تو یہ ایک بدشگونی ہے جو کہ انتہائی سراسر غلط ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، قریب ہے کوئی چیز تم اس کو ناپسند کر رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے جس چیز کے بارے میں اچھا سوچتا ہے وہ نقصان بھی دے سکتی ہے، جیسے قرآن پاک کے اندر ارشاد ہے مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ، کہ جو بھی تمہیں کوئی اچھا کام، اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو بھی کوئی برائی آئے گی وہ تمہاری طرف سے ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ہمارا کام اگر نہیں چلا، ہمارا کام خراب ہو گیا، نقصان ہو گیا ہے، وہ ہمارے اپنے گناہوں کی نحوست ہے، نہ کہ دوسرے بندے کی وجہ سے وہ کام خراب ہوا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص، آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ وہ سامنے آ گیا ہے یا کوئی جانور گزر گیا ہے،
تو اس سے یہ مراد نہیں لینا کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا، نہیں، بلکہ وہ انسان کے اپنے کرتوت ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے انسان کوئی بھی کام کرتا ہے اس کو بہت زیادہ اس میں نفع حاصل ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے کام، کوئی بھی برائی ہوگی، کوئی بھی کام برا ہوگا، اس کی نسبت ہمیشہ انسان جو ہے وہ اپنی طرف کرے گا، اور اگر کوئی بھی کام اچھا ہوا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں اللہ نے برکت دی ہے۔ تو اس لیے کسی بھی چیز کو دیکھ کے برا شگون نہیں لینا۔ ہاں کوئی بھی کام کر رہے ہیں شروع، اس میں استخارہ کیا جائے، یہ ایک الگ سے موضوع ہے استخارے کا، اس پہ کبھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو استخارہ کریں کہ آیا یہ میرے کام میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک۔ تو استخارہ ہمیشہ ان کاموں میں ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو رائے جو ہے وہ رکھنے کی اجازت دی ہے، اس کام میں آپ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں۔ مثلا تجارت جو مرضی کریں، ملازمت جس دفتر میں مرضی کریں، آپ سفر شروع کر رہے ہیں، سوموار کو شروع کرنا ہے، منگل کو، جس دن مرضی شروع کریں، اب شادی کرنی ہے، کس سے کرنی ہے، ان سب کاموں میں استخارہ ہو سکتا ہے، اس میں خاص اشارہ ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ اچھا یہ ہے رائے جس میں دی گئی ہے۔ کچھ ایسے کام ہیں جو شریعت کی طرف سے بالکل فرض ہیں، ان میں استخارہ نہیں ہوگا۔ مثلا کوئی بندہ جو ہے وہ بیٹھ کے شروع کر دے جی میں نے آج نماز پڑھنی ہے، پہلے استخارہ کر لوں، روزے رکھوں یا نہ رکھوں، زکوٰۃ دوں یا نہ دوں، ان کاموں میں استخارہ نہیں ہے، یہ تو فرض ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضروری ہے، یہ کرنا ضروری ہے۔ تو بات چل رہی ہے بدشگونی کے حوالے سے۔ یہ جو سفر کا مہینہ ابھی شروع ہو رہا ہے، اس کو لوگ بہت منحوس سمجھتے ہیں، اس میں شادیاں نہیں کی جاتی، اس میں خاص اس کی کچھ تاریخیں ہیں، یہ شروع 1 سے لے کے 13 تاریخ تک، 13 تیزی بھی جسے کہا جاتا ہے، تو اس میں لوگ سفر نہیں کریں گے، کاروبار نہیں شروع کریں گے، کوئی بھی کام ایسا نہیں کریں گے کہ جس سے اس نے نفع حاصل کرنا ہے، کیونکہ وہ اس سے بدشگونی مراد لے رہے ہیں۔ حالانکہ مہینے جو ہیں یہ سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، یہ سب برکت والے مہینے ہیں، جب مرضی جو کام کیا جائے۔ اچھا بعض لوگ جو ہیں وہ نجومیوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، جی میری ہاتھ کی یہ لکیریں دیکھیں کیا ہوگا، تو اس طرح حالانکہ یہ بھی غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر نجومی کے پاس گیا، اس نے اس طرح اپنا ہاتھ دکھایا اور اس پہ یقین کرے، تو ایسے شخص کی 40 سال کی نمازیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوں گی۔ اب دیکھیں کس قدر سخت سزا ہے نجومیوں کے پاس جانا۔ اب اللہ کے پاس نہیں جاتے کہ اللہ نے یہ قرآن اور حدیث جو ہے ہمارے لیے بھیج دیا ہے، اس کو دیکھیں نا، اس کے ذریعے فعال نکالیں، اس کے اندر ہمارے لیے کیا ہے کہ کیسے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، تو یہ بتایا گیا ہے۔ تو بدشگونی جو ہے یہ ایک باطنی بیماری ہے، انسان کی سوچ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے اس کے بارے میں علم حاصل کرے، کیونکہ علم سے وحشت جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ تو اتنے اسلامی عقائد ہر بندے کے لیے سیکھنا، اس کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ وہ ہر طرح کی بیماری سے بچ سکے۔ قرآن پاک کے اندر ارشاد ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، کہ تمہیں جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ لکھی ہوئی، اللہ نے کتاب میں لکھ دیا ہے، مگر یہ ہر بندے کو نہیں پہنچنی۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھی رائے قائم کرے، اس کے احکامات کو بجا لائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ چلے، تو تقدیر جو ہے وہ بدل بھی سکتی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب دیکھیں انسان کو اللہ نے عقل و سوچ دی ہے، سڑک پہ گاڑیاں جا رہی ہیں، وہ اس میں جا کے نہیں بیٹھے گا سڑک کے درمیان، کیوں؟ اس کو پتہ میں جا کے بیٹھوں گا گاڑی کچل دے گی، وہاں تو عقل کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ مگر جو دنیاوی معاملات ہیں اس کے اندر انسان جو ہے وہ بھولا بن جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کسی چیز کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز کو ہم نے دیکھ کے ایسا گمان نہیں کرنا کہ یہ اس کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بندہ جو ہے جو اس دنیا میں آیا ہے، اللہ نے اس کا رزق بھی لکھ دیا ہے، اس کی عمر بھی لکھ دی ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، اگر یہ ساری امت، سارے لوگ مل جائیں کہ تمہیں نقصان پہنچانا ہے، اگر اللہ کی طرف سے نہیں ہے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔
اگر یہ سارے لوگ مل جائیں کہ تمہیں نفع پہنچانا ہے اور اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو کوئی بھی تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس لیے ناظرین کرام، سفر کا مہینہ یا اس کے علاوہ باقی جو مہینے ہیں، یا کسی شخص کو دیکھ کے، کسی جانور کو دیکھ کے، کسی تاریخ کو، کسی نمبر کو، کسی بھی چیز کو دیکھ کے اپنے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کرنی کہ اس کی دیکھنے کی وجہ سے میرا یہ کام خراب ہو گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ انسان کے اپنے کرتوت ہیں، اپنے گناہ ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو وہ برائی جو ہے وہ مصیبت پہنچی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔